اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم زراعت ٹی وی کی وساطت سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے اسباب اور اس کے حقائق پر گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے اس بات کو سماعت کیا کہ اللہ رب العزت جب کچھ لوگوں کو پسند فرماتا ہے تو وہ ان کو کسی خاص خاندان میں پیدا فرماتا ہے، ان کو کچھ اعزازات سے بھی نوازتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جسے پسند فرماتا ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے کچھ تکالیف بھی آتی ہیں، پھر اللہ اس سے اتنا ہی دنیا میں عطا کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پسند فرماتا ہے، باقی کا اللہ رب العزت اپنے پاس آخرت میں روک لیتا ہے اور دنیا میں اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم رضوان علیہم السلام نے اپنی زندگیاں کوئی دنیا کے عیش و عشرت میں نہیں گزاریں، بلکہ انہوں نے دین مبین کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اپنی قوموں سے دشمنی مول لے لی، اور آخر وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اور آج ہم نے جس شخصیت پر گفتگو کرنی ہے وہ شخصیت اللہ کے نبی نہیں ہے۔ نبوت کا اختتام سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہو چکا، اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو صبر و حوصلہ عطا فرمایا وہ بھی ان کی امتوں میں اتنا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ انبیاء کا جو کام چھوڑا ہوا تھا، جو ابھی نامکمل تھا، اس دین کو اللہ رب العزت نے جب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انہیں اولاد بھی وہ عطا فرمائی کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اپنے نواسے کو لیتے ہیں اور ان کو پیار کرتے ہیں، اور ادھر اللہ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، بارش کا فرشتہ آتا ہے۔ روایات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بارش کا فرشتہ آیا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، وہ کہتا ہے ام الفضل نے نبی علیہ السلام کی گود میں ڈالا، وہ کہتا ہے ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی روایات اپنی ہیں، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ روایات کیسی ہیں، ہمیں اس کردار سے غرض ہے کہ جو پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کو پیار کر رہے تھے، آپ کی گردن پر بوسہ دے رہے تھے، آپ کے گالوں پر بوسہ دے رہے تھے، آپ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، تو بارش کے اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے حبیب کائنات، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے اس نواسے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا کہ
میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اہم بات نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہو. تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو وہ مٹی دکھاؤں جس مٹی پر آپ کا یہ نواسہ شہید ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس فرشتے نے ہاتھ پھیلایا اور کربلا کی مٹی اٹھا کر اس کا کچھ حصہ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں ڈال دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جس مٹی میں آپ کا یہ نواسہ شہید ہو جائے گا. اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ مٹی اپنی بیوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دی اور کہا ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو اور اس کو اپنی شیشی میں بند کر کے رکھو. جس دن دیکھو کہ یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے سمجھ جانا میرا بیٹا یہ نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا. تو یہ ایسا کام ہے کہ آپ چیک کریں تاریخ اسلامی کو مطالعہ کریں لیکن انبیاء کرام علیہم رضوان میں بھی علیہم السلام میں بھی آپ کو ایسی باتیں خال خال نظر آئیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے تو آپ تو انہیں ذبح کرنے کے ارادے سے نکلے لیکن اللہ رب العزت نے بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا اور اسماعیل علیہ السلام بھی خود کو قربان کرنے کے لیے نکلے لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ذبح نہیں ہونے دیا بلکہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس کی جگہ پر ایک علیحدہ ذبیحہ بھیج دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس کو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا. تو کیا خوبصورت بات کہی ایک مفسر نے. انہوں نے کہا کہ یہ بعد کا معاملہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹا اس وقت ذبح نہیں ہوا وہ بیٹا پھر امام حسین علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبیین آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسہ پھر جا کر وہ شہید ہوا کہ کل شیطان کو قیامت میں یہ کہنے کی مہلت نہ ملے کہ کسی نبی کا بیٹا شہید اس طرح نہیں ہوا. اس نے خود شہادت قبول نہیں کی. اور سوچئے کہ اس بیٹے کو اس نواسے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کا علم تھا اور حضور علیہ السلام سے یہ بات کئی بار انہوں نے سنی ہوگی کہ میں نے کربلا میں جا کے شہید ہو جانا ہے. اور خود مولا علی کرم اللہ کریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام پورے گھرانے کو جس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور اللہ کریم جو اس سے محبت کرنے والے ہیں تو ان سے بھی محبت کر اور اللہ کریم جو اس سے دشمنی کرے تو ان سے بھی دشمنی کر. تو یہ وہ گھرانہ اہل بیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ہم نے اسے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دینا ہے ان کی اولاد بنانا ہے. سوچئے ماں کیسی ماں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کیسی کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام سارے ادھر کھڑے ہوں گے اور جتنے بھی اہلیان محشر ہوں گے غوث قطب ابدال جتنے بھی ہوں گے اولیاء اللہ جتنے کھڑے ہوں گے کہ محشر پر ایک آواز آئے گی کہ اے اہلیان محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو اس لیے کہ محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں وہ بیٹی جس وقت سیدہ کائنات ادھر سے گزرے گی تو تمام لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یہ پردے کا مقام ہے ان کا احترام ہے کہ ماں ایسی کہ اس جیسی ماں پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی کہ باپ نبی آخر الزمان اور بیٹا جنت کے سرداروں کا سردار جنت کا سردار اور خاوند بھی جنت کے سردار اور امیر المومنین ایسے مولا علی کا ہے نا مولا علی کرم اللہ کریم ان کا مقام کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسی ایسی احادیث ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں حدیث پر بحث نہیں ہے روایت پر بحث نہیں ہے
کہ اس کا کیا مقام ہے اور کون لوگ اس پر کیا بات کرتے ہیں، لیکن روایت موجود ہے سیاستہ میں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اور علی کو اس حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوروں کو پیدا کیا۔ تو مولا علی کا کیا مقام ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کے وقت کا بھی، اس کا وقت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جانے والے ہیں، خطبہ حجت الوداع کے بعد کا غدیر خم کا وقت ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بھائی کا، اپنے اس داماد کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من کنت مولا فازا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غزوہ خندق کے وقت کہ کل میں نے جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دینا ہے جس شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں امید اٹھی اور خواہش اٹھی کہ کاش یہ جھنڈا، یہ علم کل ہمارے ہاتھوں میں ہو، جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جن کو سند مل رہی ہے۔ دیکھیے جن کو اگر یہ سند مل گئی کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں، یہ جو اہل بیت، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ جنتی ہیں، تو ان کا کتنا مقام ہے۔ آج ہم ان کے اپنے خطبوں میں ان کا نام لینے بغیر خطبہ مکمل نہیں کرتے، تو سوچئے جن کے بارے میں یہ ارشاد ہو کہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اس مولا علی کا کیا مقام ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی بھی مولا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، کائنات میں دنیا کے بدترین انسان دو ہیں، ایک وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی، اور ایک علی وہ ہے جو تجھے شہید کرے گا۔ سوچئے اور شہادتیں بڑی نہیں ہوئیں، اور شہادتیں کتنی بڑی ہوئیں۔ آج سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے قاتل کے بارے میں فرمایا یہ کائنات کا بدترین شخص ہوگا جس نے مولا علی کو شہید کرنا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ اور بھائی امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرداری کا اعلان جمعے کے خطبے میں صحابہ کے اجتماع میں آپ نے اپنے نواسے کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنے گھٹنوں پر بٹھا کر آپ نے فرمایا یہ میرا نواسہ، یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اس وقت صلح کرائے گا جس وقت کہ مسلمانوں کے خون بہہ چکے ہوں گے۔ تو یہ بھی جنت کے سرداروں میں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں اور یہ جنتی جنوانوں کے سردار ہیں۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کا مقام کہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ارشاد فرما دیا کہ یہ میرا نواسہ شہید ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں مولا علی کرم اللہ کریم کو بیٹ باپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپسی پر، صفین سے واپسی پر آپ جب راستے میں آتے ہیں تو آ کر کرب و بلا کی مٹی کے پاس سے گزرتے ہیں، اس زمین کے پاس سے گزرتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں علی کو، مولا علی رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ تو ہم نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جدھر میرے بیٹے کو لوگوں نے شہید کر دینا ہے، ان لوگوں نے وہ شہید کر دینا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یار اے علی کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ کہوں، میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سنا ہے کہ ادھر میرا بیٹا یہ نواسہ شہید ہو جائے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، تو مولا علی کو بھی پتہ ہے۔ آپ سوچئے اس بات کو کہ ناظرین کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے 10 دن رہ گئے ہیں، میری زندگی کے 5 سال رہ گئے ہیں، مجھے کینسر ہو گیا ہے یا اتنے دن رہ گئے ہیں، ڈائلسس جن مریضوں کے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سوچئے، جن کو پتہ لگ جائے کہ اگر کسی اور کو بھی پتہ لگ جائے کہ تمہارے پاس یہ وقت ہے کہ تمہیں لوگ مار دیں گے، تو وہ تو سوکھ کر تیلا ہو جائے گا، وہ تو کبھی ادھر دیکھے گا بھی نہیں، اس کے کیا حالات ہوں گے۔ لیکن سوچئے
اس سردار جنت کا مقام کہ جن کو پتہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ سفر کربلا نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ آپ بتانا چاہتے تھے کہ انبیاء کی تعلیمات جو ہیں، انبیاء نے تو اتنا فریضہ پورا ادا کر دیا، کل امت کا کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ امت جو تھی وہ تو اس کا اتنا بڑا مقام نہیں تھا جی، امت کے پاس تو وہ آلات نہیں تھے۔ انبیاء کے پاس جو صبر تھا، جو استقامت تھی، جو حوصلہ تھا، جو برداشت تھی، جو قوت تھی، وہ امت کے پاس تو نہیں تھی نا۔ وہ کیسی انبیاء کے مصائب کا سامنا کرتی جس طرح انہوں نے مصائب کو سامنا کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کا اعلان کر کے، اپنی شہادت کو پیش کر کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا کہ جس نے نبی انبیاء کے طرز پر، ان کے انداز میں امت مسلمہ کے مظالم کو برداشت کیا ہو، اپنی امتوں کے مظالم کو برداشت کیا ہو، لوگوں کے مظالم کو برداشت کیا ہو، خود کو شہید کرایا ہوا۔ یہ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت والے دن امام حسین علیہ السلام کا کردار لوگوں کے سامنے ایک نمونے کے طور پر آئے گا۔ اور یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جہاد نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے یزیدی نظام کے خلاف جہاد کیا۔ یزیدی نظام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی کتاب سر الشہادتین میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یزید بادشاہ بنا اور اس نے اقتدار سنبھال لیا تو یہ رجب سن 60 ہجری میں دمشق میں حکمران بنا، تو اس نے اپنے زیر حکومت تمام علاقوں میں بیعت لینے کی غرض سے احکامات جاری کیے، اور سب سے پہلے اس نے مدینے میں اب اس گورنر مدینہ کو، اسے کہا ولید بن عقبہ کو کہ تم نے ادھر مولا علی کرم اللہ کریم کے بیٹے سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینی ہے۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہیں کریں گے تو میرا کیا ہوگا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، عبداللہ بن زبیر نے بیعت سے انکار کر دیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت سے انکار کر دیا، اور یہ لوگ علیحدہ نکل گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی بیعت کیسے کروں، وہ ایک فاسق ہے، وہ ایک شرابی ہے، وہ ایک ظالم ہے، وہ نظام مصطفیٰ کو چینج کرنے والا ہے، وہ اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام کرنے والا ہے، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنے والا ہے۔ میں اس نظام کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اس کو ووٹ نہیں دے سکتا جو نظام اسلامی نظام کے خلاف ہو۔ آپ یاد رکھیے، یزید کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کا رشتہ بھی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے بتایا کہ میں قرابت داری نہیں دیکھتا، میں اس نظام کے خلاف اٹھاؤں جس نظام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں پیروی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بی لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کل عطرت پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ عطرت نے کل کیا کیا، وہ کیوں اس نظام کے خلاف نہ اٹھی۔ انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو پھر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارا یہ سلسلہ قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔